ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آنے والے ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچے۔ اور ہماری بیٹیاں، ہماری مائیں، ہماری بہنیں، آپ کو معلوم نہیں آپ کتنی مقدس چیز ہیں، آپ کتنی قیمتی چیز ہیں کہ دنیا میں اللہ تبارک و تعالی نے جنت مردوں کے حوالے نہیں کیا، جنت مردوں کے حوالے نہیں کیا، اللہ نے اپنی نیک بندیوں کے ہاتھوں میں نہیں، گود میں نہیں، ان کے پیروں کے تلے جنت لا کر کے رکھ دیا۔ کیا کہنے؟ جی ہاں بھائیوں اور بزرگوں، میری بیٹیوں، میری بہنوں، میری ماں، آپ سے گزارش ہے کہ آج دارالعلوم دیوبند ندوۃ العلماء مظاہر العلوم سہارنپور کی جب بنیاد پڑی، اس بنیاد میں پہلا کردار، پہلا پہل جس نے کیا وہ عورتوں نے ہی کیا، وہ بیٹیوں نے ہی کیا، وہ ماں نے ہی کیا کہ اپنے گھر کے اناج سے مٹھیاں اٹھا کر اس مٹھیا سے بسم اللہ کیا۔ آج دیکھ لیجئے دارالعلوم دیوبند کہاں ہے، دارالعلوم ندوۃ العلماء کہاں ہے، مظاہر العلوم سہارنپور کہاں ہے۔ اسلام کی آبیاری اگر کسی نے کی، سب سے پہلے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہ جی بالکل بے شک۔ تو اے میری بیٹیوں، اے میری ماں، اے میری بہنوں، آج آپ اپنے آپ کو خدیجہ کی صفت اپنے اندر میں ڈالتے ہوئے اس مسجد میں تعاون کر کے دکھا دیں۔ جی ہاں، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے گا۔ جو بیٹیاں ہماری ہیں، اللہ تعالیٰ اپنی بہترین مستقبل کے لیے، روشن مستقبل کے لیے اللہ کے گھر کو تعمیر کرائے، اللہ اس کے مستقبل کو روشن کر دے گا انشاءاللہ۔ بائیں جانب سے جیسا کہ عبدالباری زخمی صاحب نے کہا کہ عورتوں کا اسلام میں بہت زیادہ حصہ رہا، اور اسلام جو پھیلا اس میں خصوصاً شیب ابی طالب ایک گھاٹی ہے جہاں پر درخت کے پتے چبانے پر صحابہ مجبور ہو گئے تھے۔ جی اس بالکل، زمانے میں بھی اگر کسی نے سب سے زیادہ تعاون کی تو عورت ہی کی ذات، جی بالکل بالکل، بے شک بے شک، اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات تھی۔ لہذا ماؤں بہنوں سے درخواست ہے کہ آپ اس صفت کو زندہ رکھتے ہوئے آپ کان کی بالیاں بھی کھول کر دے دیتی ہیں، جی ہاں بالکل، کھول کر کے دے دیتی ہیں، چوڑیاں بھی، کنگن بھی کھول کر کے دے دیتی ہیں۔ آج وقت ہے آپ کی طرف مخاطب ہے، اس مسجد کے لیے آپ ان چیزوں کو قربان تو کرے صحیح، انشاءاللہ اللہ رب العزت آپ کو اس سے بہتر عطا فرمائے گا۔ اور ایک بات اور بھی، آج میں دعا کر دوں گا اپنی بیٹیوں کے لیے، اپنی بہنوں کے لیے میں ایک دعا کروں گا۔ کیا دعا کروں گا؟ انشاءاللہ اس مجلس میں تہجد کا وقت ہے یہ اور قبولیت کی گھڑی ہے، میں ایک دعا کروں گا جس کا شوہر شرابی ہے، جس کا شوہر جواری ہے، جس کا شوہر ظالم ہے، وہ بہن، وہ بیٹی میری اللہ کے گھر کی تعمیر میں حصہ لے، میں اس کے حق میں دعائیں کر دوں گا۔ اگر شرابی ہے اللہ اسے شراب سے توبہ کرائے گا، اگر جواری ہے اللہ اس کو جوا سے توبہ کرائے گا انشاءاللہ۔ اچھا باپ رے باپ رے، یہاں دیکھیلا باؤ، دیکھیلا باری آنے دل کی جا، اللہ دینے کو دیکھیے، اس کو تھوڑا نہ سمجھیں۔ جب وہاں پہ ایک مسجد ہے دلی کے اندر میں، اس کو چھپر والی مسجد کہتے ہیں۔ چھپر والی مسجد مولانا مصور صاحب جانتے ہیں نا چھپر والی مسجد؟ بھائی کے نام، اللہ قبول فرمائے۔ دیکھیے اس بچی نے اپنے بھائی کے نام سے مسجد کا تعاون کیا، اللہ قبول فرمائے۔ جی وہ چھپر والی مسجد کا جب چندہ شروع ہوا تھا کہ کون ہے بھائی جو اس مسجد میں سب سے پہلا چندہ دے، میں اس کے لیے دعائیں کر دوں گا، تو ایک آدمی جو ہے وہ گھوڑے کا گھاس چھلتا تھا اور بازار میں لے جا کر کے بیچتا تھا۔ اسی طرح سے مجلس لگی ہوئی تھی تو سوچا میں بھی ذرا سن لوں کیا ہو رہا ہے یہاں پہ۔ جب وہاں پہ بیٹھا تو علماء کی باتیں چل رہی تھی، جب چندے کی تحریک چلی، کہا کہ جو اللہ کے لیے اس مسجد میں پیسہ خرچہ کرے گا، جو اینٹ لگائے گا، جنت تو پہلے سے ہی خوبصورت ہے، اگر اس خوبصورت جگہ میں اگر ایک گھر بن جائے تو وہ کتنا خوبصورت ہوگا۔ بے شک جی ہاں کہ اللہ اس کو جنت میں گھر بنا کر کے دے گا۔ تو اس کے دل کے اندر میں ایک جذبہ پیدا ہوا، وہ کھڑا ہوا، کہا کہ حضرت سب سے پہلا نام میرا لکھیے، میں کچھ نہیں دے سکتا، میرے پاس پیسہ نہیں، میرے پاس سونا نہیں، میرے پاس چاندی نہیں، میرے پاس زیورات نہیں، میرے پاس یہ گھاس ہے، میرے پاس یہ گھاس ہے، میں اس گھاس سے بسم اللہ کرتا ہوں، اسی گھاس کو مسجد کے لیے قبول کر لی جائے۔ بھائیوں اور بزرگوں، اس گھاس کو لیا گیا اور اس ایک آدمی کے چندہ دینے پر پورے محلے والوں نے پوری مسجد کھڑی کر دی، لیکن نام
उस घास वाले का हुआ कि उस घास की वजह से उस मस्जिद का नाम छप्पर वाली मस्जिद रखा। क्या कहने भाई, दुनिया भी और आखिरत। आज वो मस्जिद है दिल्ली के अंदर में। आप जाफराबाद के अंदर में जाएंगे तो कल्याण सिनेमा के जस्ट पीछे दक्षिण उत्तर साइड के अंदर में आपको वो मस्जिद मिलेगा। सिनेमा देखने के लिए गए थे? नहीं भाई, वो इलाका कल्याण सिनेमा के नाम से मशहूर है। एड्रेस बता रहा हूँ। हाँ, वो आजू बाजू जी हाँ। जैसे मुड़वल्लास पुरंधा बोला जाता है, बीच में टूटा पुल, तो इसी वजह से हाँ? था जी, अब नहीं है लेकिन। जी हाँ, इसलिए आज भी वो छप्पर वाली मस्जिद मौजूद है। भाइयों और बुजुर्गों, आप लोग हिस्सा ले लें, हमारी बेटियां हिस्सा लें, अपनी नाक की बालियों से, कान की बालियों से, हाथ की चूड़ियों से, अगर कैश नहीं है, पैसा नहीं है, तो नाक के बीर से, चाहे जिस तरह से भी हो, जिस अंदाज से भी हो, मस्जिद का ताउन करें। अगर नहीं है तो लिखवा भी सकते हैं। जी हाँ, अल्लाह कबूल फरमाए। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे।